کنٹریبیوٹ کیا، بلکہ پی آئی اے کا جو پہلا ٹروپے تھا وہ انہوں نے بنایا تھا. بنیاد اس تمام سلسلے کی انہوں نے رکھی تھی. خود بڑے فعال ایکٹر تھے، صداکار تھے، پریزنٹر تھے اور لیڈر تھے. یہ نافع ظاہر ہے انہی کی محنتوں کی وجہ سے بنا ہے. اور آپ نے سنیما کی بات کی اور آرٹسٹ ویلفیئر وغیرہ کی بات کی. سنیما بھی ڈسکس ہوا. ہم 24.5 کروڑ آبادی کے مالک ایک سلطنت پاکستان ہے، جس میں سنیماز کی تعداد 150 سے بھی کم ہے. اور ان 150 سنیماز میں بھی 80% وہ سنیماز ہیں کہ جس میں عام پاکستانی گھسنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ٹکٹ اتنے مہنگے ہیں. باوجود ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک میں کم از کم 4000 سنیماز ہوں، اور ان سنیماز کی 80% سنیماز وہ ہوں جن میں عام آدمی بڑی آسانی سے داخل ہو سکے اور ٹکٹ لے کے تفریح انجوائے کر سکے. میرے نزدیک سنیما جو ہے وہ بڑا ایفیکٹو مینز آف کمیونیکیشن ہے کہ وہ بہت سستا بھی ہے، بہت ایکسیسیبل بھی ہے، اور اس میں ٹرانسفارمیٹیو طاقتیں بہت زیادہ ہیں کہ وہ آپ کو نہ صرف انٹرٹین کرتا ہے بلکہ انفارم کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ کوئی بہتر کرنے کی جرت کریں، معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو یہ بہت ضروری ہے. فردوس جمال کی آپ نے بات کی. فردوس جمال کو گورنمنٹ نے تھوڑی سی اسسٹنس دی ہے جو کسی صورت کافی نہیں ہے، لیکن پھر بھی فردوس جمال کے ساتھ، حسین بخش گلو کے ساتھ، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. لیکن میرے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی فنکار کو اس حالت تک نہیں پہنچنا چاہیے کہ انہیں وظیفے کی ضرورت پڑے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سیکٹر کو اتنا فعال بنائیں کہ فنکار تمام ملک میں جگہ جگہ بہت ہی روبسٹ کلچرل انفراسٹرکچر کے ذریعے اپنی بیسٹ کوالٹیز جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں اور روزگار کے زبردست ذرائع اپنے لیے پیدا کریں. سب باعزت روزگار کما سکیں، اور اس پروسیس میں وہ بہت کچھ شہروں کو کنٹریبیوٹ کر سکیں، شہروں کا کلچر بدل سکیں. اور اس پوری ایکٹیویٹی سے یہ سارا سیکٹر جو ہے وہ سسٹینیبل ہو جائے. جب سسٹینیبل ہوگا تو یہ کریٹیو اکانومی کی صورت میں آپ کے جی ڈی پی میں بہت کچھ بھینٹ کر سکے گا، دے سکے گا. اور یہ سیکٹر جو ہے اس کو ایک، چونکہ زمانہ جو ہے بڑا مادی ہے، جب یہ سیکٹر فعال ہوگا اور اس کے ساتھ بڑا پیسہ ایسوسیٹڈ ہوگا تو ہر گھر کے لوگ جو ہیں بڑے، وہ اپنے بچوں کو نہیں روکیں گے کہ وہ آرٹسٹ بنے. وہ میراثی کو تخت پہ بٹھائیں گے، کسی کو ٹانٹ کرنے کے لیے یا کسی کو دکھ پہنچانے کے لیے کسی کو بھانڈ یا میراثی نہیں کہیں گے. دیکھیں، یہ بلڈنگ اور اس کے موجودہ مکین جو ہے یہ تو مسافر ہیں. ان کی بھرپور کوشش ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی جگہ بنائے جہاں یہ اپنا اظہار بھرپور طریقے سے کر سکیں. لیکن جہاں تک ہیریٹیج کا تعلق ہے، 2008 میں جب کلچر ڈیوالو ہوا تو ہیریٹیج کو بھی ڈیوالو کرنے کی تشریح لوگوں نے پیش کر دی اور ہیریٹیج بھی ڈیوالو ہوا. اس زمانے میں جو لوگ یہ سلسلہ کر رہے تھے اور بہت ایکٹیولی اس کی رائٹنگ کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ خدا کے لیے کلچر اور ایجوکیشن ڈیوالو مت کریں، باقی تمام. اور اس کا نتیجہ بھی بہت برا سامنے آیا، اس لیے کہ پروونسز میں کیپیسٹی نہیں تھی، نہ کلچر کے ڈیولپمنٹ کے لیے، نہ ہیریٹیج کے لیے، نہ ایجوکیشن کے لیے. اور بڑا متاثر ہوا ہے یہ فیلڈ بشمول ایجوکیشن تمام پروونسز میں. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے قومی ورثے کو ڈیولپ کریں، پریزرو کریں، پروموٹ کریں. میری یہ کوشش ہے، مطلب میں تو بہت کم مدت کے لیے آیا ہوں، لیکن جتنے دن بھی یہاں رہا ہوں، میں ابھی چائنا سے واپس آیا ہوں، کوریا سے، ان سے بات ہوئی ہے کہ جی ہمارا بہت بڑا ذخیرہ ہے، ورثہ ہے
बिल्ट कल्चर हेरिटेज के हवाले से महरगढ़ से लेके गंधारा तक या उसके बाद भी उन सब की प्रिजर्वेशन, उनकी डिजिटलाइजेशन और उनकी 3D स्कैनिंग वगैरह, और फिर हमारी कैपेसिटी म्यूज़ियम्स की बिल्ड करने के लिए हमें आप लोगों की मदद की ज़रूरत है. दे आर विलिंग, और हम इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में एक कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं ताकि हम उनके साथ MOUs साइन करें. ये तो अपनी जगह एक अलग बात है, लेकिन तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को चाहिए कि जितनी लिस्टेड बिल्डिंग्स हैं उनका बहुत ख्याल रखें. वो किसी भी ये जो डेवलपर्स हैं, प्रॉपर्टी, ये जो माफिया है, इसकी मतलब गलत प्लानिंग की नज़र ना हो. किसी इदारे को ये हक हासिल ना हो कि ये इस तरह के इदारों को अब्यूज़ करें, मिसयूज़ करें. जितना कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो कदीम हो या नया हो, या कोई नई बिल्डिंग्स बनी हो कल्चर के नाम पे, वो किसी और इदारे को बिल्कुल इजाज़त ना हो कि वो इस्तेमाल करें. सिर्फ़ और सिर्फ कल्चर की तरोीज के लिए और प्रमोशन के लिए ही इस्तेमाल हो. शाह साहब, देखा गया कि नापा और से दूसरे इदारे माशरे में स्टूडेंट को एक अच्छा शहरी बनने की तरकीब होती है, लेकिन कोई फंडिंग के हवाले से कोई बताएंगे कि फंडिंग सही है, काम है? फंडिंग तो देखिए हकीकत ये है कि ना होने के बराबर है, क्योंकि जो सिविलाइज दुनिया है उन्होंने आर्ट और कल्चर और हेरिटेज को एक नेसेसिटी समझा हुआ है. हमने नेसेसिटी नहीं, एक बोझ समझा है. लिहाजा फंडिंग जिस तरह की होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका जो अपना पोटेंशल है वो रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है. इस फील्ड से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको ज़रा फ्यूचरिस्टिक अंदाज से, विजनरी अंदाज से सोचना होगा कि इस किस्म के इदारों को वो किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बनाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा फ़हाल बनाएँ कि ये इदारे ख़ुद भी अपनी फ़ालियत के लिए फ़ंड्स जनरेट कर सकें. थैंक यू जी.